بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اب اس آیت کریمہ میں زنا کی فعل بد جو ہوتی ہے فاعل اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں کی عزت پر ایسا دھبا لگا دیتا ہے جو دیگر گناہوں سے نہیں لگتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ زانی مرد صرف زانی کار عورت سے ہی نکاح کرے گا۔ اس کا حال ایسا ہی ہے کہ مطلب اس کا دل ہی ایسی عورتوں میں لگے گا۔ یعنی اس آیت کو دو طرح سے لیا گیا ہے۔ ایک بالکل سادہ انداز سے کہ زنا کرنے والا اپنے اس گندے فعل کی وجہ سے نیک عورت سے نکاح کرنے پر راغب ہی نہیں ہوتا، اس کو نیک عورت پسند ہی نہیں آتی۔ کوئی نیک صالح عورت اسے اس لیے پسند نہیں آتی کہ وہ اپنے لیے اپنی جیسی عورتوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ایک چیز جو آپ سب نوٹ کریں گے کہ زنا کی بات ہو رہی ہے اور اندر مشرک کا نام بھی لیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورتوں کے ساتھ۔ یعنی آپ اس بات کو نوٹ کریں اچھی طرح سے کہ زانی اور مشرک کا بیان اس لیے اکٹھا آیا ہے کہ ان میں بہت دوستی ہوتی ہے، یعنی ان کی عادتیں ملتی جلتی ہیں۔ شرک کرنے والا اپنے رب کا بھی بے وفا ہوتا ہے، اسی طرح جو زانی ہوتا ہے وہ بھی بے وفا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، اور جو زنا کرنے والا ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو مستقبل میں آنے والی عورت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اس لیے یہاں مشرک کا ورڈ آیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ اچھی عورتوں سے ہی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اچھے مرد سے ہی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ انہیں اس طرح کے مرد اچھے لگتے ہی نہیں، اس لیے شادی سے پہلے والدین کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے اور دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور زنا کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر حرام قرار دیا ہے۔ ان دروازوں کو بند کریں، جہاں سے بچ سکتے ہیں بچیں، ان خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، ہمارے بچوں کو، ایمان والوں کو، تمام مسلمانوں کو اس سے کوسوں دور رکھے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا ہی بہت ضروری ہے۔ اور جو اہل ایمان والے ان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ عورت کا زناکار مرد کے ساتھ نکاح کرنا یا زناکار عورت کو اپنے نکاح میں لانا، لیکن زانی جو ہوتے ہیں ان کو اپنے جیسے ہی عورتیں یا مرد پسند ہوتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ہم کھلے عام حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ایسی ہی حرکت کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا وہ محزول نامی ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ خاتون زناکار تھی اور اس نے اس سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس پر خرچ کرے گا۔ جب اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَالزَّانِيَاتُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكًا، کہ زناکار عورت سے صرف زناکار یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو مسلمان قیدیوں کو مکے سے نکال کر مدینہ لے آیا کرتا تھا، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ بد کردار عورت بھی تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سائے میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ اناق آ گئی۔ دیوار کے اونٹ میں میری سیاہ پرچھائی نے اس کو دیکھ لیا۔ جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا، مرصد ہونا؟ میں نے کہا ہاں مرصد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا اور کہا آؤ رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے
اس نے شور مچا دیا، اے خیمہ والو دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے اور میں خندمہ نامی پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک غار یا کنویں کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا، تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بنا دیا اور وہ ہمیں دیکھ نہ سکے۔ وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھے، میں نے انہیں اٹھا کر پیٹھ پر لاد لیا اور ازخر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالی اور پھر اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا۔ اس طرح میں مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اناق سے شادی کر لوں؟ وہی عورت جس نے زنا کی دعوت دوبارہ دی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہ جو آیت نمبر 3 ہے کہ زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے، نازل ہوئی تو آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کہ اس سے نکاح نہ کرو۔ اور ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کورے کھایا ہوا زناکار اپنی جیسی عورت ہی سے شادی کرتا ہے۔ یہ بہت برا عمل ہے اور اس فعل سے انسان نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے، آمین۔